السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف 380 پہ خوش آمدید۔ دوستو، دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی تلاش سکون اور اطمینان ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ، بے چینی اور غم سے آزاد ہو کر ایک پرسکون زندگی گزارے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سکون کہاں اور کیسے ملتا ہے؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی سکون کو دولت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی عیش و عشرت میں اور دنیاوی کامیابیوں میں، اور کوئی رشتوں اور تعلقات میں۔ لیکن جب انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے نا، تب بھی دل میں ایک خلا اور بے چینی باقی رہتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں وضاحت فرمائی۔ قرآن اور سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقی سکون کہاں اور کس طرح ملتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سکون چاہتا ہے۔ اگر سکون نہ ہو تو دولت، شہرت اور طاقت سب بیکار ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی دولتیں ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، بہترین سہولتیں رکھتے ہیں، لیکن رات کو نیند ان سے روٹھ جاتی ہے۔ وہ ہر وقت بے چینی اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک غریب مزدور ہے جو سادہ کھانے اور چھوٹے سے گھر میں رہ کر بھی دل کا سکون محسوس کرتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ سکون چیزوں اور حالات سے نہیں ملتا، بلکہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو ایمان، ذکر اور اللہ کے قریب ہونے سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ آیت انسان کی صدیوں کی تلاش کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ مختلف طریقوں سے سکون ڈھونڈتے ہیں، مگر حقیقی سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ذکر، تلاوت، دعا اور عبادت انسان کے دل کو وہ اطمینان دیتا ہے جو کوئی دنیاوی شے نہیں دے سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ جب آپ پر مصیبتیں آتی، دشمنوں کی مخالفت بڑھی، حتیٰ کہ طائف کے میدان میں پتھروں سے زخمی کیا گیا، تب بھی آپ نے سکون اللہ کے ذکر اور نماز میں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے بلال، نماز کے لیے اذان دو تاکہ ہم سکون حاصل کریں۔ یہ بتاتا ہے کہ سکون نماز میں ہے۔ دنیاوی مصروفیات اور مشکلات سے نجات پانے کا اصل ذریعہ اللہ کے حضور جھک جانا ہے۔ اسی طرح دعا سکون کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب انسان دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے نا، تو وہ اپنے دل کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے دل سے بے سکونی اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی دل کو سکون دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کی آیات اللہ کا کلام ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل کی کٹھن اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں نا جو روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت اپناتے ہیں، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس سے دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ صبر۔ صبر بھی دوستوں سکون کا ایک راز ہے۔ زندگی میں مشکلات، آزمائشیں اور غم ضرور آتے ہیں، لیکن جو لوگ ان پر صبر کرتے ہیں وہی اصل سکون پاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ صبر دل کو طاقت دیتا ہے اور بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح شکر گزاری بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو اس حال میں اٹھے کہ اس کے پاس دن کے لیے کھانے کو ہو، بدن تندرست ہو، اس کے پاس دن گزارنے کے لیے رہائش ہو، گویا اس کے لیے دنیا پوری جمع کر دی گئی ہے۔
یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر کریں تو ہمارے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں وہ ہمیشہ حسد، لالچ اور بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا بھی سکون کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ گناہ دل کو بے سکون کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں گے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو دل ہلکا اور سکون والا ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت بھی سکون لاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے کو نہ صرف دنیاوی برکتیں ملتے ہیں بلکہ دل کا سکون بھی ملتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی مثال بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ جب وہ اسلام لائے تو مکہ کے کفار نے انہیں سخت ترین اذیتیں دیں۔ انہیں جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے، مگر ان کے دل کا سکون صرف ایک کلمے تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سکون حالات سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور ایمان سے ملتا ہے۔ اگر ہم عملی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو چند چیزیں اپنانی ہوں گی۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، نماز وقت پر ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، دعا کے ذریعے دل کا بوجھ اللہ کے سپرد کریں، شکر اور صبر کو اپنائیں، والدین کی خدمت کریں اور گناہوں سے بچیں۔ یہ سب چیزیں مل کر دل کو سکون اور روح کو روشنی عطا کرتی ہیں۔ انسان کی زندگی ایک مسلسل جستجو کا نام ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کیونکہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی طاقت کے پیچھے، کوئی شہرت کا دیوانہ ہے اور کوئی اپنی خواہشات کو تکمیل کو ہی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو سکون کا محتاج بنایا ہے۔ اگر یہ سکون نہ ہو تو دنیا کی ہر نعمت بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پہلے بھی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ سکون دولت، شہرت، طاقت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون نماز میں تھا۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی آپ فوراً نماز پڑھتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی آپ کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا یا کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے، غم اور خوف دل سے نکل جاتے ہیں اور ایک عجیب قسم کا اطمینان دل میں اتر جاتا ہے، اور یہ اطمینان آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک آپ نے بات سنی ہوگی کہ دعا ہی عبادت ہے، اور یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ دعا صرف مانگنا ہی نہیں بلکہ سکون حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے در پر آیا ہے جو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ زندگی کی مشکلات انسان کے دل کو بے سکون کر دیتی ہیں، لیکن قرآن ہمیں صبر کے ذریعے سکون سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں نا کہ صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ بے شک جب انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان آتا ہے اور مشکلات کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ شکر کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ یعنی شکر نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ دھبا دل کو بے سکون کر دیتا ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو دل پاک ہو جاتا ہے اور سکون واپس آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو سکون اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔
والدین کی دعائیں اور خدمت انسان کی زندگی میں برکت اور سکون لاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تاریخی مثالیں بھی ہیں نا، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ ظلم کتنے ہوئے لیکن انہوں نے صبر کیا اور اسی میں ان کو سکون ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کچھ عملی اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ سکون حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنا، صبح و شام کے اذکار پڑھنا، دعا کو عادت بنانا، والدین کی خدمت کرنا، گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا، اور صبر و شکر کو زندگی کا حصہ بنانا۔ تو دوستو، حقیقی سکون دنیاوی چیزوں سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کی یاد، عبادت، صبر، شکر اور نیک اعمال سے ہی ملتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر بے سکونی اور غم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، شکر گزار اور صابر بندہ بنائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی حقیقی سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔